ایک صفت جو اس کے علاوہ اللہ کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری صفات ہمارے اندر بھی آ جائیں، ہم کھانے سے پاک ہوں، پینے سے پاک ہوں، ضروریات سے پاک ہوں، خواہشات نفسانیہ سے پاک ہو۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا کہ انسان کھانے سے پاک کیسے ہو جائے گا، انسان پینے سے پاک کیسے ہو جائے گا، یہ صفات بندے کے اندر اللہ والی کیسے آ جائیں گی؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پینے سے پاک ہے، خواہشات نفسانیہ سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کے اندر یہ صفات روزے کے ذریعے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کمزور ہو، تم پورے سال یہ کام نہیں کر سکتے، تم سال میں ایک مہینہ وہ بھی دن میں کھانے سے پاک ہو جاؤ، پینے سے پاک ہو جاؤ، خواہشات نفسانیہ سے پاک ہو جاؤ، بیوی کے پاس جانے سے پاک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تم روزہ رکھ کر کھانے سے پاک رہو۔ اللہ تعالیٰ پینے سے پاک ہے، تم روزہ رکھ کر پینے سے پاک رہو۔ اللہ تعالیٰ خواہشات نفسانیہ سے پاک ہے، تم روزہ رکھ کر خواہشات نفسانیہ سے پاک رہو۔ اور جب تم یہ روزہ رکھو گے تو یہ ساری کی ساری صفتیں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے تخلقوا بخلاق اللہ، کہ تم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو۔ اور جب بندہ اپنے اندر اللہ کی صفات، الہی صفات پیدا کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ تو جو میرا موضوع تھا وہ یہ کہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رمضان سے متعلق عرض کروں اور کچھ روزے سے متعلق عرض کروں، تو کہ اب چونکہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، شروع ہونے والا ہے، تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت و سرفرازی کا معاملہ فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے، اور جو خدائی صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہو، تو ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا، ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تنگی کا بھی معاملہ نہیں کیا۔ اگر کوئی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دی ہے، ٹھیک ہے آپ بعد میں قضا کر لو، آپ مسافر ہو، سفر میں ہو، آپ کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو، بعد میں روزہ رکھ لو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو کامیاب کرنا چاہتے، تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور جس لمحے کی، جس گھڑی کی اور جس دن کی اور جس مہینے کا ہمیں انتظار تھا وہ ہمارے بہت زیادہ قریب۔ رمضان شروع ہونے میں چند ہی دن باقی ہیں۔ آج 29 شعبان ہے، اگر مہینہ 29 کا ہوا روزہ کل کا، اور اگر مہینہ 30 کا ہوا تو روزہ اتوار سے، تو جس کا انتظار ہم کافی تہہ دل کے ساتھ کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو۔ اور گزشتہ 2 جمعہ سے میں مسلسل اسی پر بات کر رہا ہوں، استقبال رمضان کے موضوع پر، کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے، رمضان کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ الحمدللہ وہ گھڑی آ چکی ہے کہ اب ہم رمضان میں داخل ہو جائیں۔ تو اسی موضوع کے مناسبت سے کچھ اور باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان بالکل قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں تمام صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر آپ نے رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت اور رمضان میں ہونے والی برکات کا آپ نے صحابہ کو بتلایا، تاکہ صحابہ کے اندر رمضان کی اہمیت ہو، اس کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا آپ کو ادراک ہو جائے۔ تو میں بھی اسی موضوع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے چند باتیں روزے کے متعلق ہوں گی اور چند باتیں رمضان کے مہینے کے متعلق ہوں گی، اور یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے ایک آیت کا سہارا لیا جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا
कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। अगर आप इस आयत पर गौर करेंगे तो एक अजीब बात समझ में आएगी, एक बात मालूम होगी कि अल्लाह ताला ने जितने भी अहकाम इस उम्मत मुहम्मदिया को दिए तो आपने उनका हुक्म फरमाया। मसलन अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़कात, ज़कात दो, या हज करो, या गरीबों की मदद करो। जो भी अहकाम अल्लाह ताला ने दिए उनका हुक्म फरमाया। लेकिन जब रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया तो फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। यानी अल्लाह ताला ने और अहकाम में तरगीब नहीं दी, बस हुक्म फरमाया। लेकिन जब रोज़े का हुक्म फरमाया तो तरगीब दे रहे हैं कि देखो, परेशान मत हो, घबराओ मत, तुमसे पहले भी लोगों पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। ये तरगीबी जुमला अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया। तो अल्लाह ताला इस बात का हमें दिलासा दे रहे हैं कि देखो, रमज़ान के जो रोज़े हैं वो तुमसे पहली उम्मत पर भी फ़र्ज़ हुए हैं। ये तो एक गनीमत की बात है और एक सादत की बात है कि जो आमाल पिछली उम्मतों ने किए वो तुम्हें भी दिए जा रहे हैं। उलमा ने लिखा है कि जितनी भी पहली उम्मतें गुजरी हैं, कोई एक उम्मत ऐसी नहीं कि जिन पर रोज़े फ़र्ज़ न किए गए हों। हत्ता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम महीने में 3 दिन के रोज़े रखते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन के रोज़े रखा करते थे। हज़रत दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवातुर के साथ एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन इफ्तार करते। यूँ समझ लीजिए कि साल में 6 महीने रोज़ा रखते, 6 महीने आप इफ्तार करते। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ 2 महीने रोज़ा रखने का मामूल था और उनके मानने वाले आज भी ईसाई 2 महीने के रोज़े रखते। बतलाना ये मकसूद है, अल्लाह ताला ये तरगीब दे रहे हैं कि देखो, तुमसे पहले भी लोगों ने रोज़े रखे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। तुम पर भी, तुम पहले नहीं हो कि जो रोज़े फ़र्ज़ किए जा रहे हैं, तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। ये तो सआदत की बात। और रोज़ों का फ़ायदा भी बहुत होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ एक किस्सा किताबों में लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, ज़मीन पर उतारा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जितनी जन्नत की नेमतें थी वो सब हासिल थी। मसलन जन्नत का हुस्न व जमाल भी आपको हासिल था, जन्नत की खूबियाँ भी आपको हासिल थी। यानी जितनी नेमतें जन्नत में थी वो सब आपको हासिल थी और इंशाअल्लाह हर जन्नती को हासिल होंगी। वहाँ बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, वहाँ जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी, वहाँ शबाब कभी नहीं ढलेगा, वहाँ नेमतें कभी ख़त्म नहीं होंगी, वहाँ बीमारी कभी नहीं आएगी। ये सब नेमतें इंशाअल्लाह हर जन्नती को मिलेंगी। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सारी नेमतें आपके पास थीं और जब दुनिया में आपको उतारा, तो उतारने के बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो किताबों में मिलता है, सरंदी इलाके में आपको उतारा गया इंडिया के, और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिद्दा में उतारा गया। तो बहुत बड़ा फसल था। एक तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खौफ था, ये डर था कि मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया था वला तक़रबा हाज़िही शजरा, कि इस दरख्त के करीब न जाना। और दूसरी जगह कुरान कहता है कि ये जो गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई है, उन्होंने जानबूझकर नहीं की, बल्कि निस्यान से, भूले से गलती हो गई। तो एक तो ये खौफ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डर था कि अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई, जिसकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल रोते रहते थे। और दूसरा, आपकी रफ़ीक़ हयात हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुदाई हो गई। तो दोनों एक दूसरे को तलाश करते करते, जहाँ आज मैदान अरफात है, उस मैदान अरफात में जबल नूर के पास आपकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर रोए और गिड़गिड़ाए। फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया
آپ معاف فرما دیجیے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم تو خسارے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توبہ کا اعلان فرما دیا، ان کو معافی دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کتابوں میں ملتا ہے کہ اپنے چہرے کو کسی آئینے میں یا پانی میں یا کسی اور چیز میں دیکھا، تو دیکھ کر بڑا انہیں افسوس ہوا کہ جو حسن انہیں جنت میں دیا گیا تھا، جو کمالات انہیں جنت میں دیے گئے تھے، جو خوبیاں وہ جنت میں دی گئی تھیں، وہ اب ان کے پاس نہیں تھی، بطور امتحان بطور آزمائش ان سے واپس لے لی گئی تھی۔ ان کو بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو آپ مجھے وہ نعمتیں جو آپ نے مجھے جنت میں عطا فرمائی تھی، جنت میں حسن عطا فرمایا تھا، جمال عطا فرمایا تھا اور کمالات عطا فرمائے تھے، آپ مجھے دوبارہ واپس کر دیجیے تاکہ میں آپ کی ان نعمتوں کو دیکھوں۔ آواز آتی ہے، اے آدم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کی نعمتیں واپس ملیں، جنت کی خوبیاں واپس ملیں، جنت کے کمالات واپس ملیں، تو تمہیں روزے رکھنے ہوں گے، 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا، 15 تاریخ کا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا، چہرہ دیکھا تو خوبصورتی میں اضافہ نظر آیا، 14 تاریخ کا روزہ رکھا، پھر چہرہ دیکھا تو حسن و جمال میں اضافہ نظر آیا، 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو جو خوبیاں، جو کمالات ان سے چھین لی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کی سب وہ دوبارہ واپس کر دی۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ یہ جو دن تھے، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، کہ ان کے دن بھی روشن تھے، ان کی راتیں بھی روشن تھیں۔ دن روشن سورج کی وجہ سے تھے اور راتیں روشن چاند کی وجہ سے۔ اسی لیے علماء نے ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ایام 20 کے روزے، کیونکہ ان کی راتیں بھی روشن تھی، ان کے دن بھی روشن تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو اپنے کھوئے ہوئے کمالات چاہیے، انسان کو اپنی خوبیاں چاہیے، انسان کو اگر حسن و جمال چاہیے، انسان کو دنیا میں کامیابی چاہیے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے روزہ رکھنے ہوں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ مثلا اللہ تعالی رحمان ہے تو ہم اپنے اندر رحیمی کی صفت پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، سختی کا برتاؤ نہ کریں، نرمی کا برتاؤ کریں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے تو ہم اپنے اندر کرم کی صفت پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ کرم کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو ہمیں اگر کسی کے عیب معلوم ہو تو ہم بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہے، لوگوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے وہ ہم سے معافی آ کر مانگے اور اپنے جرم کا اقرار کرے تو ہمارے اندر اسے معاف کرنے کی عادت ہو، اس کی صفت ہو۔ اللہ تعالیٰ قہار ہے تو ہمارے اندر قہاریت کی صفت ہونی چاہیے۔ اگر شریعت کا مسئلہ آ جائے اور سامنے چاہے اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو، اگر اسے جوتیاں مارنی پڑے تو ہمارے اندر قہاریت کی صفت الگ دکھائی دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جبار ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آ جائے، اگر سامنے باپ کیوں نہ ہو، سامنے بیٹا کیوں نہ ہو، سامنے بیوی کیوں نہ ہو، سامنے بہن کیوں نہ ہو، اگر انہیں راستے سے ہٹانا پڑے تو ہمارے اندر جباریت کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے، ہم انہیں ہٹا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بندوں کے اندر رحیمی کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، بندوں کے اندر کریمی کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی صفت اللہ کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ معاف کرنے والا ہو، میرا بندہ درگزر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، بندوں کے اندر یہی پردہ پوشی کی عادت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک صفت جو اس کے علاوہ اللہ کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری صفات ہمارے اندر بھی آ جائیں، ہم کھانے سے پاک ہوں، پینے سے پاک ہوں، ضروریات سے پاک ہوں، خواہشات نفسانیہ سے پاک ہوں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، انسان کھانے سے پاک کیسے ہو جائے گا، انسان پینے سے پاک کیسے ہو جائے گا، یہ صفات بندے کے اندر اللہ والی کیسے آ جائیں گی؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پینے سے پاک ہے،
ख्वाहिशात नफसानिया से पाक है। तो अल्लाह ताला बंदे के अंदर ये सिफात रोजे के जरिए पैदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है, तुम कमजोर हो, तुम पूरे साल ये काम नहीं कर सकते, तुम साल में एक महीना वो भी दिन में खाने से पाक हो जाओ, पीने से पाक हो जाओ, ख्वाहिशात नफसानिया से पाक हो जाओ, बीवी के पास जाने से पाक हो जाओ। अल्लाह ताला पाक है, तुम रोजा रखकर खाने से पाक रहो। अल्लाह ताला पीने से पाक है, तुम रोजा रखकर पीने से पाक रहो। अल्लाह ताला ख्वाहिशात नफसानिया से पाक है, तुम रोजा रखकर ख्वाहिशात नफसानिया से पाक रहो। और जब तुम ये रोजा रखोगे तो ये सारी की सारी सिफतें अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर पैदा कर देंगे। इसका मतलब है तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, कि तुम अपने अंदर अल्लाह की सिफात पैदा करो। और जब बंदा अपने अंदर अल्लाह की सिफात, इलाही सिफात पैदा कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस पर इनाम की बारिश होती है। अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी कामयाब करते हैं, आखिरत में भी कामयाब करते हैं। तो जो मेरा मौजू था वो ये कि कुछ बातें मैं आपके सामने रमजान से मुतालिक अर्ज करूं और कुछ रोजे से मुतालिक अर्ज करूं। तो कि अब चूंकि रमजान का महीना बिल्कुल करीब है, शुरू होने वाला है, तो हम इसके लिए तैयार रहें। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी इज्जत और सरफराजी का मामला फरमाए, हमें दुनिया में भी कामयाब फरमाए, और जो खुदाई सिफात है वो हमारे अंदर पैदा हो, तो हमें रोजा रखना पड़ेगा, हमें रोजा रखने का एहतमाम करना होगा। और अल्लाह ताला ने तंगी का भी मामला नहीं किया। अगर कोई बीमार है, रोजा नहीं रख सकता, तो अल्लाह ताला ने रुख्सत भी दी है, ठीक है आप बाद में कज़ा कर लो, आप मुसाफिर हो, सफर में हो, आपके अंदर रोजा रखने की इस्तिताअत नहीं है, ठीक है छोड़ दो, बाद में रोजा रख लो। इससे ये मालूम होता है अल्लाह ताला बंदे को कामयाब करना चाहते, तंगी में डालना नहीं चाहते। तो जब अल्लाह ताला हमें कामयाब करना चाह रहे हैं तो हम भी कामयाब होने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।